وزیر اعلیٰ کے پی سہیل افریدی صاحب نے اڈیالہ روڈ پر جو ہے وہ دھرنا دے دیا کیونکہ انہیں بانی تحریک انصاف سے نہیں ملنے دیا. شاہی سے لگ رہے تھے آج مجھے سہیل بزدار صاحب. اصل میں وہ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے, کچھ کہہ بھی نہیں پا رہے تھے. وہ جو میرے سامنے جو بریف رکھا ہوا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک جگہ یہ کہا کہ وہ ایک شخص آیا تھا کے پی کے میں اور اس نے کہا تھا کہ یہ وزیر اعلیٰ نہیں چاہیے. ان کی اس حصے مزاح پر مجھے جان ایلیا کا ایک شعر یاد آ رہا ہے, وہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. شرم, دہشت, جھجک, پریشانی, ناز سے کام کیوں نہیں لیتی جی آپ وہ جی, مگر یہ سب کیا ہے, تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. وہ 3 اسٹار جنرل تھا بھائی, اس نے پریس کانفرنس کی تھی پشاور میں بیٹھ کے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں پر موجود تھی. نام لینا, اس کا نام لیتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں. یہ آپ کے بہت کچھ لگتے تھے پہلے جی, آپ کو اقتدار کے خواب کی تعبیر انہی لوگوں نے دی تھی. ATS بٹھا کے جو آپ کو الیکشن جتوایا گیا تھا, آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں, بڑی حیرت کی بات ہے. ٹھیک ہے, مگر وہ کیا کرے بیچارہ, اس کا بانی نہیں پہچانتا جو براہ راست مشکور تھا, جس کو مشکور ہونا چاہیے تھا. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے ایک بات جو آج کل عدالتوں میں لے کے گئے ہیں یہ, اور آج اس کے اوپر حکم نامہ بھی جاری ہو گیا ہے کہ جیل مینجمنٹ کے تحت جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ کرائی جائیں. جی, میں 2-3-4 سوال پوچھنا چاہتا ہوں یعنی پی ٹی آئی کی قیادت سے. بیگم صاحبہ تو جیل میں ہیں, ہر پیشی پر ملاقات ہوتی ہے, وکلاء ہر پیشی پہ موجود ہوتے ہیں, بہنیں بھی ہر پیشی پہ جاتی ہیں, اولاد آنے کے لیے تیار نہیں ہے ملنے کے لیے. تو پھر اس کو سیکریٹریٹ بنا دیں پی ٹی آئی کا. آپ مجھے بتائیں نا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل چاہے وہ گاڑی میں بیٹھے اڈیالہ جیل آ جائے کہ جی میں نے بانی سے ملنا ہے. لیکن سہیل افریدی صاحب نو منتخب وزیر اعلیٰ, ان کو تو ملنے دیا جانا چاہیے نا. لیکن آخر کوئی وجوہات ہے نا کہ ان ملاقاتوں کو ابیوز کیا گیا ہے. گنڈا پور کے ساتھ کیا ہوا, پہلے وہ جب ان کا دل چاہتا تھا ملتے تھے, پھر یہاں سے اگر پیغام سٹیٹ کے اگینسٹ باہر جانا ہے کہ جا کے جلوس نکال لو, لانگ مارچ کر لو, جا کے اسلام آباد میں قبضہ کر لو, تو پھر کوئی نہ کوئی تو روکے گا نا. ابھی دیکھیں آج جو بہت ڈینجرس چیز ہوئی ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی ہے. جیل میں سیاسی لوگوں کا سیاسی گفتگو کرنے کے اوپر پابندی کی ایک شک موجود تھی جسے ان کی حکومت نے فارغ کر دیا تھا. وہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بحال کر دی ہے. جی, میں اب دیکھوں گا کہ کیسے پریس کانفرنسز ہوتی ہیں اندر پیشی کے موقع پہ, کیسے باہر بیٹھ کے میلہ لگایا جاتا ہے. وہ جیل ہے بھائی, آپ کا گھر نہیں ہے, نہ آپ کا صوبہ ہے, نہ آپ کا سیکریٹریٹ ہے. لیکن وہ صاحب سہیل افریدی صاحب تو کہہ رہے ہیں وہ تب تک کابینہ تشکیل ہی نہیں دیں گے جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوگی. تو ایسے تو وہ پھر ثابت کر رہے ہیں کہ وہ صوبہ نہیں چلانا چاہتے. ایسے تو صوبہ ہاسٹیج بنا رہے گا. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ابھی اس بات کے اوپر حیرت ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جو کرمنل مقدمے میں سزا یافتہ ہو وہ سیاسی مشاورت کر سکتا ہے, پارٹی کو لیڈ کر سکتا ہے. یہ تو مجھے حیرت ہے کہ کسی نے اب تک پوچھا نہیں ہے یہ. لیکن بخاری صاحب وہ تحریک انصاف والے یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ جب بڑے میاں صاحب باہر تھے لندن میں تو ان کی ملاقاتیں بھی ہوتی تھی, پھر زرداری صاحب سے بھی جیل میں ملاقاتیں آن اینڈ آف چلتی رہی ہیں. دیکھیے ملاقاتیں ہونا الگ بات ہے, یہ کہنا کہ میں کیبنٹ نہیں بناؤں گا جب تک وہاں سے مشاورت نہیں ملے گی مجھے, یہ تو کسی نے نہیں کہا تھا. آپ نے تو بیٹی باپ کو ملنے گئی تھی, جیل میں گرفتار کر لیا تھا آپ نے باپ کے سامنے, یاد ہے جی. مطلب ہے یہ جو مکافات عمل جس کو کہتے ہیں نا, انہوں نے کہا تھا میں جیلیں بھر دوں گا, میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں. اب آپ خود جیل کے لیکن بخاری صاحب سیاسی انتقام کوئی بھی لے ہے تو غلط چیز. اور بھائی یہ سیاسی انتقام آپ کہہ رہی ہیں, کوئی ذی شعور آدمی نہیں کہے گا کیونکہ سزا ہوئی ہے عدالت سے. جی, سیاسی انتقام نہیں ہے ان کو چاہیے. اصل میں بات یہ ہے یہ سزا انہیں کیوں ہوئی ہے, سزا اس لیے ہوئی ہے کہ وہ جو ایک خاص قسم کی عدلیہ کا عہد ہے نا ان کے دور میں, جو ثاقبی, کھوسوی, گلزاری, بندیالی, وہ اب نہیں رہا. اب عدالتوں میں سہولت کاری نہیں ہو رہی, اس وجہ سے انہیں خدشہ ہے کہ ابھی سزائیں اور ہوں گی. ابھی توشہ خانہ 2 ہے, ابھی فورن فنڈنگ کیس ہے, ابھی سائفر بھی الٹیمیٹلی فارغ نہیں ہوا ہے. لیکن بخاری صاحب جنید اکبر صاحب تو بالکل ایک جو ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہے ابھی کرنٹ عدالتی نظام سے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عدالت انصاف ہمیں ہماری مرضی کا نہیں دے رہی, اس لیے عدم اعتماد کر دیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ ان کو تو وہ عدالتیں چاہیے, یہ آپ کون سی عدالتیں لے آئی ہیں جو انصاف کرنے بیٹھ گئی ہیں. جی, ہمیں تو وہ چاہیے بانی کو کہے گڈ ٹو سی یو سر, ان کو لے جائیں, ان کو ایک ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرائیں اور ان کے دوستوں کی ملاقات کرائیں ان سے. یہ کون سی عدالتوں میں انصاف ہوتا تھا, انہیں وہ چاہیے. جی, مکھر صاحب ایک اور یو ٹرن ہو گیا اب عمر ایوب اور شبلی فراز صاحب کی سیٹ پہ. پہلے تو کہا تھا انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے, اب حصہ لے رہے ہیں انتخابات میں.
میرے خیال سے آپ واحد خاتون ہیں جو ابھی بھی بلیو کرتی ہیں کہ جو وہ کہیں شام کو مکریں گے نہیں. صبح دوپہر شام میں ایک ہی ایشو کے اوپر 3 بیانات کا ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے جی اس لیے. اور پھر جو لیڈر بوانگ دھول یہ کہے کہ یو ٹرن لینا بڑے لیڈروں کی نشانی ہے تو کہ داد ہی دینی چاہیے میرے خیال سے, اور کچھ نہیں کر سکتے آپ. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس.